محترم سامعین اکرام، آج جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں عام ہو چکی ہیں، بہت سارے مسائل عام ہو چکے ہیں، ہر آدمی آج پریشان حال ہے، اور پریشانی کی سب سے اہم وجہ توحید کی کمی ہے۔ توحید کی اہمیت سمجھیے، ایک انسان بغیر ہاتھ کے زندہ رہ سکتا ہے، بغیر پیر کے زندہ رہ سکتا ہے، بغیر آنکھ کے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ایک انسان بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ توحید کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک انسانی جسم میں روح کی حیثیت ہے۔ توحید اتنی اہم ہے، ساری برائیاں ختم کرنے کے لیے، ساری پریشانیاں ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت والی جو چیز ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا روز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک واقعہ ذکر کرتے چلوں میں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو کئی دنوں سے توحید کا درس دے رہے تھے۔ ایک دن جب درس دینے کے لیے آپ تشریف لائے تو شاگردوں نے کہا، شیخ صاحب بہت دنوں سے صرف توحید کا ہی درس پڑھا جا رہا ہے، کچھ دوسرا پڑھا لیا جائے، کچھ دوسری چیز پڑھا لی جائے۔ تو شیخ محترم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا ذرا ٹیسٹ لے لیا جائے کہ آپ کی توحید واقعی پکی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد شیخ محترم نے پہلا سوال کیا کہ فلاں جگہ لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، درخت کو دھاگے باندھ رہے ہیں، درخت سے منتیں مانگ رہے ہیں، اسے مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ شیخ نے جب یہ جملے کہے تو تمام کے تمام شاگرد خاموش رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، تمام شاگرد خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے دوسرا سوال کیا کہ فلاں محلے کے اندر برائی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، اس محلے کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ جیسے ہی شیخ نے یہ کہا، تمام طلبہ کے چہروں کی سلوٹیں بدل گئی، غصے میں آ گئے، کہنے لگے چلیے شیخ جا کر سمجھاتے ہیں وہاں پر کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تب شیخ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ ابھی آپ لوگوں کی توحید پکی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ وہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ گناہ ایک انسان کا اپنی والدہ سے بدکاری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ شاید اللہ رب العالمین بدکاری کرنے والے کو معاف کر دے، لیکن اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو توحید کی اہمیت سمجھیے کہ ایک انسانی زندگی کے اندر تمام بھلائیاں، تمام خوبیوں کا منبع اور مجموعہ توحید کے ہی ذریعے آتی ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے۔ یہ اسی کلمہ توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا، اسی کلمہ توحید کے لیے اللہ نے سارے انبیاء کرام کو بھیجا۔ تمام انبیاء کرام کی پہلی دعوت، مشترکہ دعوت کلمہ توحید ہی۔ تو جو انسان کلمہ توحید کو سمجھ گیا، جس نے اپنے رب کو جان لیا، تو سمجھ لیجئے عقائد سے پاک ہو گیا۔ آج بہت سارے عقائد ہمارے خراب ہیں۔ آج بھی نئے شادی کی گاڑی جاتی ہے تو گاڑی کے نیچے ناریل آج بھی ہم پھوڑ لیتے ہیں، ناریل ہم ابھی بھی پھوڑ لیتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں دکان نہیں چل رہی ہے، کوئی تعویذ وغیرہ ہو جائے تو دے دو، کوئی دعا وغیرہ لٹکانے کے لیے دے دو تاکہ ہماری دکانیں چل جائے۔ یہ توحید کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ کلمہ توحید جو ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کو سجائی ہے، اس کو جاننا اور پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کلمہ توحید کا دوسرا جز کیا ہے؟ رسالت ہے۔ رسالت کی اہمیت سمجھیے، آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا اور پہچانا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ امت فرقوں کے اندر بڑھ گئی۔ نبی کو کس طرح جانے پہچانے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اتنا وزن ہے، اتنی اہمیت والی ہے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی ہاں کہہ دے وہ قیامت تک کے ہاں ہے۔ یہ جملے کو بڑا غور سے سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہاں کہا وہ قیامت تک کے ہاں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو نہ کہا وہ قیامت تک کے نہ ہے۔ اب معاشرے میں فساد کب ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا،
تو کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں امام نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں پیر نے وہ کہا، یعنی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جانا پہچانا نہیں۔ آپ کو جو مقام ہے کائنات میں کسی انسان کو وہ مقام نہیں ہے کہ اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ، سمجھیے بات کو، آپ نے جس چیز کو ہاں کہہ دیا وہ قیامت تک کے ہاں ہے، آپ نے جس چیز کو نہ کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے نہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بھی اس لیے ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ سیرت کے متعلق پروگرام نہیں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں بتائی جاتی ہے تو فلاں بزرگ کے قصے، فلاں ولی کے واقعے، فلاں کے واقعے، اس لیے ہمارے نزدیک ان لوگوں کی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار کلمہ توحید کے بارے میں جانیں، کلمہ توحید کے بارے میں اچھے طریقے سے معلومات حاصل کریں۔